السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی واقعات زندگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری، کیسے پرورش پائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ ار کے لوگ بتوں کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اس دور میں عراق پر ظالم سرکش بادشاہ نمرود کی حکومت تھی۔ وہ نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جیسے ساری امتوں کے لیے نبی آتے رہے، تو اس قوم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے تھے۔ ایک دن جب تمام لوگ شہر کے باہر کسی مرکزی میلے میں باہر کوئی میلہ لگا ہوا تھا تو اس میں گئے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرکزی بت خانے میں داخل ہو کر انہیں ہتھوڑے سے توڑ دیا، باقی سب کو توڑ دیا۔ جو ان کا سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر رکھ کر آ گئے۔ تو جب میلے کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، انہیں پہلے بھی شک تھا ابراہیم کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان بتوں سے پوچھ لو، تمہارے جو خدا ہیں تم ان سے پوچھ لو کہ تمہیں کس نے توڑا ہے۔ سب نے سر جھکا دیے اور کہنے لگے، ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے ایسی ہستیوں کو معبود بنا رکھا ہے جو تمہاری بات کا جواب بھی نہ دے سکیں؟ لوگ شکایت لے کر بادشاہ کے پہنچ گئے۔ بادشاہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ جو نمرود تھا اس نے حکم دیا کہ پوری علاقے کا لکڑیاں اکٹھی کی جائیں اور لکڑیوں کو آگ جلائی جائے لکڑیوں میں۔ تو کہتے ہیں، بہت سی حدیثوں میں لکھا گیا ہے، بہت سی کتابوں میں لکھا گیا کہ وہ آگ اتنی گرم تھی کہ اس کو کئی سال لگ گئے لکڑیاں اکٹھے کرتے کرتے۔ وہ آگ اتنی گرم تھی کہ اس سے اوپر، آسمان سے نیچے، زمین سے اوپر تقریباً 200-300 فٹ کے اوپر سے بھی کوئی پرندہ گزرتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ آگ اتنی گرم ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلْامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شہر چھوڑنے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عراق سے ہجرت فرما کر فلسطین پہنچ گئے۔ فلسطین اور شام کے علاقے میں آپ کی دعوت خوب پھیل گئی۔ فلسطین میں اسلام کی دعوت خوب پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تبلیغ کے لیے مصر بھی تشریف لے گئے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا، جب جوان تھے تو اس کی اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھاپے میں اولاد دی۔ ایک بیٹے سے نوازا تھا جس بیٹے کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام، جن کی والدہ کا نام ہاجرہ تھا، جب کہ دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا اور ان کی والدہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹوں کے ذریعے بہت بڑی برکت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو اس سنسان جنگل میں چھوڑاؤ جہاں پر نہ کوئی پرندہ جا سکے، جہاں نہ پانی ہو نہ پھل ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنی بیوی، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا نہ اپنی بیوی سے کوئی بات کرنی ہے نہ اپنے بیٹے سے کوئی بات کرنی ہے، روزہ رکھ کر جانا ہے اور جب چھوڑ کر آ رہے تو پیچھے بھی مڑ کر نہیں دیکھنا، یہ ہے میرے اللہ کی ذات۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد چند دنوں کی کھجوریں تھیں، چند دنوں کا پانی تھا، وہ ختم ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت چھوٹے بچے تھے انہیں اس وقت پیاس لگی اور وہ پیاس سے بے حال ہو کر رونے لگا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی، وہ بچے کی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑی لیکن کوئی سراغ نظر نہ آیا۔ وہاں پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں پہ چھوڑا گیا وہاں دو پہاڑیوں کے درمیان چھوڑا گیا، ایک کا نام صفا تھا، دوسری کا نام مروہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر واپس آئے۔ تو جب حضرت حاجرہ نے 7 چکر پہاڑی میں لگائے، وہ پہاڑی میں حضرت حاجرہ چکر لگاتی رہی، کوئی چراغ بھی نظر نہیں آیا، کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور بچہ پیاس سے رونے لگا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی خود بھی پیا، اس بچے کو بھی پلایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے بدو لوگ آئے، انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے پانی پینے کی اجازت مانگی، اس وقت پانی کی خشک سالی تھی، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انہیں پانی پینے کی اجازت دی، اور آج آہستہ آہستہ اس کے قریب بدو اپنے خیمے لگاتے گئے، اور آج وہاں پر مکہ مدینہ ہے۔